अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक स्पेशल और मैं हूं अली डार। आज तहरीक इंसाफ ने शहर लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ मुतासिर कुन जलसा करने में कामयाब हो पाई है या नहीं। लीडरशिप जिसने फ्रंट से आपको मालूम है कि लीड करना था, वो इस तमाम तर मंजर से गायब थी। ना जलसे से खिताब हुआ और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस अहम बड़े जलसे में लाहौर के शिरकत की। एक तरफ तो PTI दावे कर रही थी सुनामी के, दूसरी जानिब बात की जा रही थी कि अवामी समंदर भी आपको दिखाई देगा। तो मुखालिफिन ने इसे ये कहा कि ये तो एक फ्लॉप शो है और तमाम तर उसकी वीडियोस फुटेजेस शेयर की। तहरीक इंसाफ के कारकुनान कंटेनर्स के बायस रस्ते बंद होने के हमें शिकवे करते भी दिखाई दिए, तो जवाब में पंजाब पुलिस ने तमाम रस्ते खुले होने की वीडियोस जारी कर दी। तमाम तर जगहों पर आपने वीडियोस देखी होंगी। जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान NOC यानी कि एक मुआहिदा भी किया गया, एक अग्रीमेंट किया गया, और इस मुआहिदे के तहत किस किस चीज़ की आज खिलाफ वर्जी हुई, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसके मुताबिक अगले जलसे की इजाज़त दी जाएगी। जलसा कैसा रहा, रस्तों की क्या सूरत हाल रही, लीडरशिप मंजर से गायब क्यों थी, PTI का अगला पड़ाव कहां पर होगा और PTI इन जलसों से हासिल क्या करना चाहती है, इन तमाम मामलात पर हम बात करते हैं। गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, तारुफ आपसे करवाता हूं। हमें तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम से हमारे साथ अली गोहर बलोच होंगे, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल हमारे साथ होंगे, और सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आगाज़ आपसे करूँगा माजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा निज़ामी साहब के तहरीक इंसाफ का आज लाहौर का बड़ा एक अहम जलसा तस्वुर किया जा रहा था कि सियासी ताकत का मुजाहरा करना है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन हुआ ये कि जो टॉप लीडरशिप थी जिसने फ्रंट से लीड करना था, जिन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए और कहा जी कि हम वहाँ पर होंगे और हम बड़े अहम लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे, वो इस मंजर से गायब होती है। और बहुत ज़्यादा मायूसी कारकुनान में देखी जाती है कि वज़ीर आला KP नहीं आते, असद कैसर नहीं आते, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत वैसे ही कोरोना का शिकार है। तो आपके ख्याल से कि ये कितना इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है कारकुनान पर? जी बहुत शुक्रिया। इस जलसे के हवाले से मेरा ख्याल है कि 2-3 निकात अहम हैं जिन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए। पहला नुकता तो ये है कि लाहौर के अंदर ये तहरीक इंसाफ की एक पहली बड़ी एक्टिविटी थी। उसकी वजह यह है कि 9 मई के बाद से लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ फरवरी में इलेक्शन डे पे अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और उसके बाद और उससे पहले तहरीक इंसाफ यहाँ पे कोई अच्छा जलसा नहीं कर पाई थी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये लाहौर का और पंजाब का स्पेशली एक इम्तिहान था तहरीक इंसाफ का, और मुझे लगता है कि ये जब जलसा खत्म हुआ है उससे पहले का जो क्राउड था उसे हम मुनासिब क्राउड कह सकते हैं, उसे हम अच्छा क्राउड कह सकते हैं, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए। अब पार्टी क़यादत की बात कर ली जाए तो ये बात दुरुस्त है कि इस जलसे के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर नहीं आई, और जलसे से पहले जो एक माहौल बनाया जाता है, मोटरसाइकिल रैलीज होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन होती है, सड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जिससे पता चले कि एक जलसा होने जा रहा है या कोई मूवमेंट चलना शुरू हो रही है या एक एहतजाजी तहरीक बन रही है। तो उस तरह का इम्पैक्ट हमें स्पेशली लाहौर के अंदर नजर नहीं आया। जलसे के नंबर इसलिए मुनासिब या अच्छे थे क्योंकि दूसरे शहरों से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, तो उसकी वजह से जो पिक्चर है या जो वीडियोस हैं वो आप फोटो ऑप्टिक्स के लिए इस तरह से बन जाती हैं कि जिससे ये पता चले कि जलसे में एक मुनासिब तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के जलसों पर बिल्कुल पड़ेगा, और जो कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर एक एहतजाजी तहरीक अगर मुनज़्ज़म होगी तो ही मरकज पर दबाव पड़ेगा, तो उस हवाले से आज का जलसा मेरा ख्याल है कोई इतना मुतासिर कुन नहीं था, या मैं ये कहूँगा कि उसकी इतनी कोई इम्पैक्ट नहीं था कि जिससे मरकज प्रेशर में आए। इसे हम एक नॉर्मल जलसा, मुनासिब जलसा तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई इतना बड़ा दबाव था जिससे को पंजाब हुकूमत हिल गई है या मरकज परेशान। ठीक है, आपने इसको क्लियर किया। निज़ामी साहब के मुतासिर कुन जलसा नहीं था, बैड कोऑर्डिनेशन थी, कुछ आपस में कुछ चीज़ें डिसाइडेड ठीक तरह से नहीं थी। निज़ामी साहब, एक बहुत ही अहम नुक्ता जिस पर बात की जानी चाहिए कि आज ये बात की जा रही थी, बार बार एतराज़ किया जा रहा था कि जलसे के लिए रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, मोटरवे बंद है, लोग पहुँच नहीं पा रहे, बहुत प्रॉब्लम है, 3 घंटे का वक्त दिया गया है। क्या
یہ ریزن واقعی میں تھی؟ کیونکہ دوسری جانب جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ ویڈیو شیئر کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ رستے تمام تر کھلے ہیں، کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، آپ آئیں اور آپ دکھائیں آپ کے پاس کتنی سیاسی پاور ہے۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے خیال سے کہ واقعی میں لوگ نہیں آ پائے یا جو رستوں والا معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ایک بات کی جا رہی ہے، بند تھے؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ وہ مختلف نفسیاتی حربوں کے ذریعے اپوزیشن کے کارکنان کو کنفیوز کرے، انہیں خوف زدہ کرے، ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹس کریٹ کرے۔ تو یہ اس موجودہ پنجاب حکومت نے میرا خیال بڑی کامیابی سے یہ کیا۔ مثال کے طور پہ NOC بہت لیٹ ملا، معاملہ عدالت میں چلا گیا، پہلے یہ تاثر بنایا گیا کہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، چھاپے مارے گئے تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں۔ اس کے بعد جب کل یہ سارے جلسے کی جو تاریخیں اور جگہیں، تاریخیں تو نہیں جگہیں ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، تو اس وقت مختلف جگہوں پہ کنٹینرز بھی دیکھے گئے۔ تو بنیادی طور پہ یہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں جن کے ذریعے گورنمنٹ یہ انشور کرتی ہے کہ اس کا امپیکٹ اس طرح سے ہو کہ اچھا، جگہ بھی بڑی ڈیفرنٹ جگہ پہلے سامنے، پہلے کہا مینار پاکستان ہو رہا ہے، پھر کہا گیا جلو پہ ہوگا، پھر کہا گیا نہیں یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جلسہ جہاں پر آج ہوا کہنا پہ وہاں پر ہوگا، تو یہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی یا ہو گئی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن دوسری جانب سے اب کمیونیکیشن سسٹمز اتنے سٹرونگ ہیں کہ تحریک انصاف اس کو بالکل روک سکتی تھی، ان چیزوں کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی تھی، لیکن جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ لاہور کے اندر اس طرح کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا، لاہور کے اندر سے لوگ وہاں پر نہیں جا رہے تھے، دوسرے شہروں سے جو آنے والا کراؤڈ تھا اس کی وجہ سے جلسہ تو بہت اچھا بن گیا، لیکن یہ کہیں کہ جی لاہور کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی یا حکومت پر کوئی دباؤ پڑا، شہر کے اندر کوئی بڑے بڑے احتجاج نظر آئے، کوئی ایسے بڑے قافلے نظر آئے کہ جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہوں، تو وہ نہیں ہوا۔ تو یہ گورنمنٹ نے بالکل یہ امپیکٹ کریٹ کیا اور بڑی کامیابی سے کیا کہ کنفیوژن بھی ہوئی اور نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے اور ان چیزوں کو بالکل اچھا نظامی صاحب، جیسا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ NOC کے حوالے سے جو تمام چیزیں سامنے آئی تھی کہ یہ چیزوں کو فالو کیا جائے گا اور اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا، 3 گھنٹے کا وقت ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ وہ آ کر معافی مانگیں گے، پھر کہا گیا کہ ٹائم سے ایکسیڈ نہیں کرنا، بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ یہ کہے گا کہ NOC کی وائلیشن تو ہوئی کیونکہ جو مقررہ وقت تھا اس کے بعد بھی جلسہ کچھ دیر جاری رہا، یہ کہیے گا کہ اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کی وائلیشن سے جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آئے گی، پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ میں تو یہ بنیادی طور پہ NOC کا جو کانسیپٹ ہے اس سے کوئی اتنا اتفاق لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جلسے جلوسوں میں حکومت کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے جلسے جلوس ریلیوں کے اندر یہ جو NOCs ہیں یہ بڑی مضحکہ خیز اور عجیب و غریب چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو احتجاج ہے وہ NOCs کی بیس پہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایک روایت موجود ہے اور تحریک انصاف عدالت میں بھی جاتی ہے اور ڈپٹی کمشنرز کے پاس بھی NOCs کے لیے وہ مشاورت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ہمیں تحریک انصاف سے احمد بچر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ احمد بچر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ احمد صاحب آج جو جلسہ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا بڑا شان و شان جلسہ ہوگا، سونامی آئے گا، سمندر آئے گا عوام کا، لیکن جو لیڈرشپ تھی اس کا نہ ہونا، اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ کارکنان خاصے نا امید ہوتے ہیں جب جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے وہ منظر سے غائب ہوتے نظر نہیں آتے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لیڈرشپ ساری موجود تھی، گور خان موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، گنڈاپور صاحب ابھی پہنچے ہوئے لاہور، ان کو راستہ مل نہیں رہا، انہوں نے سارے راستے سیل کیے ہوئے ہیں، ہم بھی جلسہ گاہ کی طرف ہی ہیں، ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے بالکل مجھے اتفاق ہے بھائی کی بات سے کہ یہ NOC سیاسی جماعتوں کو جو NOC دیے جاتے ہیں، یہ تو اب دیکھیں نا، انہوں نے سارے روڈ بند کیے رکھے، 6 بجے انہوں نے اسٹیج پہ پولیس کا دھاوا بول دیا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نہیں اندر داخل ہونے دیا جا رہا، ہم انتظار میں ہیں، اب کیا کریں؟ لیکن احمد صاحب یہ معاہدہ تو کیا گیا نا، تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے، اور جو 6 بجے کے بعد جو جلسہ جاری رہا تو وائلیشن تو ہو گئی۔ صبح بتا دیا تھا کہ وائلیشن وہ کر رہے ہیں، رات کو ہمارے انہوں نے کنٹینر اٹھا لیے، ہمیں سٹیج نہیں بنانے دیا، ہمیں سر اگر یہ سموتھلی راستے کھولے رکھتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، علی امین خان ابھی پہنچے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ ہے،
اگر راستے کھلے ہوتے تو وہ 5 بجے پہنچ جاتے. یہ لیکن باقی لیڈرشپ بھی تو پہنچی ہے احمد صاحب, باقی لیڈرشپ بھی تو آئی ہے, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ گوہر صاحب بھی وہاں پر آئے ہیں اور بھی انفرادی حیثیت میں آئی ہیں. وہ پورے صوبے کا انہوں نے آگے اٹک بند کیا ہوتا, انہوں نے تو 3 جگہ پہ ہر چیز بند کی ہوئی. اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی نہیں آئے, ان کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا. پھر شیر افضل مروت غالباً ان کو تو کورونا ہے. ہاں وہ تو بیمار ہے. تو باقی ہم ادھر ہی ہیں جی, ابھی وہ پہنچ رہے ہیں, انتظار میں ہیں ان کے. ٹھیک ہے, اچھا ہمیں قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, پیپلز پارٹی کا اس پر موقف جانتے ہیں. قادر صاحب, تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک بڑا جلسہ ہم آج کریں گے, سونامی آئے گا, عوامی سمندر ہوگا, لیکن لوگوں میں آج جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, جو وہاں پر لوگ اس وقت موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ وہاں پر نہیں آئی. جو بھی معاملات تھے لیکن ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. جس طرح سے بیرسٹر گوہر وہاں پر پہنچے ہیں, علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے, وہاں پہنچیں گے. آپ کے خیال سے کیا تحریک انصاف نے ایک متاثر کن وہاں پر جلسہ کیا, یا آپ کے خیال سے کہ لوگ واقعی میں متاثر کن جلسہ نہیں کر پائے, لوگ وہاں پر نہیں آئے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات کہوں گا. 12 اگست کی رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک جو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی والے خود مانتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے جو ڈیل ہوئی تھی, اس کا پہلا 8 سپٹمبر کا جلسہ اور پھر یہ والا آج والا جلسہ, یہ اس ڈیل کا حصہ تھا. اب آپ علی گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہ وہ نہیں پہنچا, وہ بھی ڈیل کا حصہ تھا. اس وجہ سے کہ علی گنڈاپور صاحب پہنچتے تو این او سی کا ایک شرط تھا کہ انہوں نے معافی مانگنی تھی, اور دوسری بات یہ کہ اس نے تھوڑا تعلقہ رکھنا تھا. اب چونکہ جو میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, مندوخیل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیل کے تحت جو علی امین گنڈا پور ہے وہاں پر نہیں گئے؟ میرا نہیں یہ خیال, میں اس میں مجھے نہیں پتا. بچہ صاحب میں آپ پہ آتا ہوں, میں آپ کا موقف لیتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب سے سوال کیا, ان کا موقف جان لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے تحت وہ نہیں آئے. جی قادر صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے, میں دوبارہ کہوں گا, 22 اگست کو رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک خود پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہتے ہیں ان کی نہ نون لیگ سے نہ پیپلز پارٹی سے کوئی ڈیل ہوئی تھی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو مذاکرات ہوا, جو انہوں نے جلسہ ملتوی کیا ہے پہلا والا. اس کے بعد 8 تاریخ کو جلسہ اسی ڈیل کا حصہ ہے, اور آج والا جلسہ بھی اس ڈیل کا حصہ تھا. آپ مجھ سے 4 دن پہلے پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ ہاں یہ جلسہ ہوگا, حکومت این او سی دے گی وغیرہ وغیرہ. اب آپ کا اگلا سوال, اس این او سی کے تحت گنڈاپور صاحب نے وہ کرنا تھا, معافی مانگنی تھی. اور دوسری بات یہ کہ گنڈاپور صاحب معافی مانگتے, پھر ساتھ میں ان کا جو لہجہ ہے جس سے وہ کارکنوں کو خوش کرتے یا عمران خان صاحب خوش کرتے, تو اس لہجے سے مزید الجھن پیدا ہوتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, عقل والی بات, 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک جلسے کا ٹائم, اور وہ 12 بجے پشاور سے روانہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, پشاور سے اسلام آباد 2 گھنٹے کا راستہ, پھر اسلام آباد سے لاہور 5 گھنٹے کا راستہ, آپ 4 گھنٹے لگا لو, ویسے جلسے جلوس میں تو 8-10 گھنٹے لگتے ہیں. قادر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں بھی بند ہیں, رستے بند ہیں, گمراہ کیا جا رہا ہے, رستے صحیح ہمیں گائیڈ نہیں کیے جا رہے, لاہور میں بڑی ہرڈلز ہیں. دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں, آپ نے پشاور سے روانہ ہونا تھا 3 بجے کے جلسے کے لیے, تو آپ مجھے بتاؤ 12 بجے تو یہ روانہ ہوا ہے, تو 12 بجے سے لے کے 3 تک تو اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتا تھا. پھر وہاں اسلام آباد سے لاہور تک کم از کم 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے. اب جب 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے, اس راستے کے تحت آپ مجھے بتا دو, پھر یہ کہتے ہیں لاہور کی گلیاں بند تھی, تو لاہور کی گلیاں کس نے بند تھی؟ آپ کے کارکن آ رہے ہوں گے جلسے کی طرف, یقیناً رش ہوگا, یقیناً جب جلسہ کسی شہر میں ہوتا ہے تو ہر گلی محلے سے لوگ نکلتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط فہمین کی, یہ ڈیل کا حصہ تھا. گنڈاپور نے لیٹ پہنچنا تھا, اور گنڈاپور نے معافی نہیں مانگنی تھی, گنڈاپور نے مزید کچھ نہیں کہنا تھا. یہ دیکھ رہے کل پرسوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی بات ساری. اب سوال یہ ہے کہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, وہ تو مجھ سے بہتر آپ کا چینل, آپ کی ٹی وی کے آنکھ سے بتا سکیں کہ وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا. اور چلو میں کہتا ہوں وہ کامیاب ہو جاتا, کیا عمران خان صاحب کے مقدمے اس کامیاب جلسے سے ختم ہو جاتے؟ کیا ان کے جو مسائل تھے وہ ختم ہو جاتے؟ قادر صاحب میں اس ٹاپک پہ, اس سوال پہ میں آپ کے پاس ابھی واپس آتا ہوں. یہ بڑا آپ نے کہا نقطہ اٹھایا کہ تحریک انصاف آخر اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ملک احمد خان صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جلسہ تحریک انصاف کا کامیاب ہوا؟ ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ تاخیر سے نکلنے کی کیا وجہ تھی, کیوں وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں وہ تاخیر سے نکلے وہاں سے؟ دیکھیں جی, جو جلسے کے کامیاب اور ناکام ہونے کی تو بات ہے, وہ تو جلسہ تو اس طرح کامیاب ہوا ہے کہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ
باہر سے انہوں نے کوئی قافلہ نہیں آنے دیا اور پورے لاہور کو انہوں نے سیل کیا ہوا تھا. جس طرح لاہور کے لوگ پہنچے ہیں. سر ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ تو کہ رستے کھلے ہیں, پولیس نے ویڈیو جاری کیا کہ تمام تو رستے کھلے ہیں, کوئی ہرڈل نہیں ہے. بالکل 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 پولیس نے غلط ویڈیو جاری کی ہیں. میں ساری رات پھرتا رہا ہوں. اچھا. اور صبح بھی میں پھرتا رہا ہوں. میں اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں کیٹیگوریکلی. پتہ نہیں یہ کیوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایک ہی رستہ انہوں نے کھولا ہوا تھا اور اس پہ بھی موٹر سائیکلز والوں کی اتنی یہ تلاشی, لیکن اس کے باوجود جلسہ زبردست ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اب جو اگلی بات کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی جو وہ خود بتا سکتے ہیں گنڈاپور صاحب, اب میں تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. رہے گی جو معافی والی بات ہے, معافی والا ہم نے ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں تھا. ہم سے بات ضرور ہوئی تھی لیکن ہم نے معافی والی شک جو ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں, دیکھیں جی وہ جو کچھ بھی اپنے ٹی او آر میں لکھتے رہے, ایک جو ایک ہماری طرف سے ایک ہوتا ہے ایفیڈیوٹ کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے, اس میں معافی والا کوئی شک نہیں تھی. اچھا. ہاں جی. قادر مندوخیل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ معافی والی بات ہی کوئی نہیں تھی, وہ اس میں شک ہی شامل نہیں تھی, لیکن ہمارے پاس جو تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے ہیں اس میں شک شامل تھی, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے ایک تو وہ شک میں شامل ہے آپ کی ساری میڈیا نے کل چلا لیا, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں. میرا حلقہ, ابھی میں حلقے سے آ رہا تھا آپ کے چینل پہ, یہاں میکسیمم 15-20 منٹ کا راستہ ہے, لیکن میں کم سے کم گھنٹہ پہلے نکلتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ مین روڈ ہے, آگے ٹریفک جام ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے بتاؤ علی گنڈاپور صاحب 12 بجے روانہ ہونا تھا اور 3 بجے لاہور کے جلسے میں پہنچتا تھا, کہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کو تو صبح سویرے نکلنا چاہتا, صبح 6 بجے نکلنا تھا, کیونکہ راستے میں جلسے جلوس ہوتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہے, تصویریں ہوتی ہے, ہار پھول ہوتے ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہے, تو اس میں تو ویسے ہی آپ ایکسٹرا 4-5 گھنٹے لگا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی ایجنڈے, اسی ڈیل کے ذریعے جو کہ انہوں نے یونیورسٹی کے جو کنڈیشن تھی معافی مانگنے کی, اور دوسرا اپنا منہ بند رکھنے والا جو پالیسی تھی, ڈیل تھی, اس پہ کرنا تھا. اب دیکھیں خاموش ہے کوئی نہیں ہے, جلسہ پرامن ہو گیا, طریقے سے ہو گیا, تقریر ہو گئی, کیا ہو گیا, گور خان نے کیا بولنا ہے, یہ بچر صاحب نے کیا بولنا ہے, یہ تو شریف لوگ ہیں, ان کی تو زبان بالکل شرافت والی ہے, تو وہ تو ظاہری بات ہے کیا بولنا ہے, انہیں کیا ہوگا, خان کو رہا کرو وغیرہ وغیرہ, مہنگائی ہے, فلاں ڈنگا ہے. لیکن گنڈاپور کی جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا وہ تو بالکل ایک الگ تربیت کی لگتی ہے. اس کی زبان تو ایسی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ میں یہ گندی زبان استعمال کر کے میں خان کو خوش کروں گا, کارکن خوش ہو جائیں گے. یقیناً کچھ لوگ خوش ہوں گے, کچھ کارکن جو ان کے انتشار پسند ہو. لیکن قادر مندوخیل صاحب آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا, اور اس پہ میں چاہوں گا کہ نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, اس پر ان کی بھی جانتے ہیں کیا رائے ہے, تجزیہ کار ہیں, اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں تمام تر معاملے پہ. نظامی صاحب یہ کلیئر کیجئے گا, جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے, قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ان کو لگتا ہے کہ ڈیل کے تحت وہ لیٹ نکلے ہیں, اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی مجھے تو تحریک انصاف کی قیادت میں کوارڈینیشن کی کمی نظر آتی ہے, اور جس طرح سے میرا خیال ہے کہ کل رات جو منظر تھا اور آج صبح جو لاہور کا منظر تھا, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا بات چیت تھی, کیونکہ رات کو بہت زیادہ کنٹینرز نظر آئے, خاردار تاریں نظر آئیں, لیکن صبح معاملہ بدل چکا تھا. اور اسی طرح جس طرح علی امین گنڈاپور وہاں سے لیٹ نکلے ہیں, تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیاسی کارکن جو احتجاجی تحریکوں کو دیکھتے ہیں, ان کو سٹڈی کرتے ہیں, اس کا حصہ رہے ہوتے ہیں, وہ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کے ایسے حربے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے فیس سیونگ ہو جاتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو یہ خیال ہو کہ پہلے بھی جس طرح اسلام آباد میں انہوں نے وقت کی پابندی نہیں کی تھی اور بعد میں ایف آئی آرز ہو گئی تھی, تو ہو سکتا ہے یہاں پر بھی انہیں وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن چونکہ قیادت میں ایک کوارڈینیشن نہیں تھی, قیادت میں اور کارکن میں فرق نظر آ رہا تھا, تو اس لیے یہ سارا جو سٹیج کا معاملہ ہوا یا لائٹس بند کروائی گئی, تو اس کے اوپر کوئی مزاحمت اس طرح سے نہیں ہوئی. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا عنصر ضرور تھا, کہ جس سے تحریک انصاف کو بھی فیس سیونگ مل جائے, گورنمنٹ بھی کامیاب ہو جائے, کارکنوں کا غصہ بھی نکل جائے, ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے.
لیکن اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ رائٹ. لیکن نظامی صاحب جو عام ورکر ہے, جو عام کارکن ہے, انہوں نے جب کال دی گئی انہوں نے لبیک کہا, وہاں پر وہ جس طرح سے بھی پہنچ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیڈ کوارڈینیشن تھی یا یہ فیس سیونگ تھی؟ اور اہم سوال اب یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف ان جلسوں سے حاصل کرنا چاہتی ہے, ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کیا فیس سیونگ کرنا چاہ رہی ہے یا بیڈ کوارڈینیشن ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو معاملہ ہے, کیونکہ لیڈرشپ کا نہ پہنچنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. لیکن اب یہ سلسلہ جو کہا گیا تھا کہ جلسے, جلوس اور ہماری ریلیاں نکالی جائیں گی, یہ سلسلہ جاری ہے. اب جانتے یہ ہیں ہمارے ساتھ قادر مندو خیلمی پیپلز پارٹی سے کہ اگر تحریک انصاف رخ کرتی ہے سندھ کا, کراچی کا, وہاں پر جلسے کرے گی تو پیپلز پارٹی کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ قادر مندو خیل صاحب, آپ نے ابھی تو یہ بات کی کہ این او سی کو وائلیٹ کیا گیا, لیکن تحریک انصاف نے کہا کہ این او سی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو غلط بات ہے کہ آپ 3 گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں اور آپ اتنی شرائط رکھ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹانس ہے, کیا موقف ہے؟ اگر آپ کو یہ آرگنائز کرنا پڑتا ہے, تمام تر معاملہ ویلکم کرنا پڑتا ہے اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں, تو آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے تحریک انصاف کے جلسے سے؟ دیکھیے, آئین کا آرٹیکل 16 بڑا واضح ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی آزادی ہونا چاہیے ہر شہری کو, مگر قانون کے دائرے میں. آپ احتجاج کر رہے ہو, آپ تقریر کر رہے ہو, آپ جلوس کر رہے ہو, آپ آئین کے. لیکن تحریک انصاف کا ماضی جو نا وہ انتشار سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ ڈی چوک دیکھ لیں, جہاں انہوں نے درختوں کو آگ لگایا, جہاں انہوں نے گھاس کو آگ لگایا, جہاں اے ٹی ایم کی مشینیں توڑی گئی ہے, پھر 9 مئی آپ کے سامنے, پھر زمان پارک کے پیٹرول بم تو عمران خان صاحب نے خود مہنگامے پھینکے, اس کے بعد جا کے پھر جے ایچ کیو پہ دھرنا کا خود عمران خان صاحب نے مانا. تو یہ ساری چیزیں اگر ماضی کا دیکھا جائے, اور پھر 8 سپٹمبر کا آپ دیکھ لیں, وہاں پہ انہوں نے پولیس پہ جو پتھراؤ کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اگر قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جلسے جلوس کر رہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ ان کو این او سی دے, ان کو اجازت دے, ان کو سہولت دے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے بڑے طریقے سے ان کو ڈیل کیے اور لمحہ بلمحہ انہوں نے تصاویر جاری کیے. اور 3 بجے لیکن مندو خیل صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ مینار پاکستان پر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے, اس کی پرمیشن آپ کے خیال سے دینی چاہیے تھی یا کیوں نہیں دی گئی پرمیشن مینار پاکستان کی؟ دیکھیے, یہ تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر حالات میں جلسہ کریں گے مینار پاکستان پہ, وہ تو ناکام ہو گئے, حکومت نے نہیں دی ہے, تو یہ کیوں جا کے ادھر ہندوستان کے بارڈر پہ چلے گئے؟ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے وہ, مویشی منڈی ہے, کدھر ہے وہ. اب بات یہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اول تو آپ کو جو ضد تھا وہ ضد تو آپ کا نہیں پورا ہو سکا. دوسری بات یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے انتشار سے بھرا ایک سیاست کا آغاز کی ہے, ان ساری چیزوں کو کوئی فائدہ. اچھا, میں ایک اور بات بتاؤں. عدم اعتماد کی تحریک کے بعد غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 58 جلسے انہوں نے کیے تحریک انصاف نے پاکستان بھر میں. پھر کیا ہوا؟ آج اگر جلسہ کہتے تھے, آپ کہتے یا دوسری چینل والے کہتے لوگ کم تھے, میں کہتا ہوں 25 کروڑ ہوتے, پھر کیا ہوتا؟ کیا عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہوتے؟ کیا عدالت دروازے کھول دیتے, جیل کے دروازے کھل جاتے؟ نہیں جی, آپ انہوں نے پبلک جمع کر دیا, اب جاؤ. او بھائی, یہ بنگلہ دیش نہیں ہے, پاکستان ہے. یہاں اس طرح افراتفری سے, انتشار سے حکومتیں نہیں بدلی جاتی. حکومت بدل جاتی ہے آئین کا آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کے. یہاں حکومتیں بدل جاتی ہے, اس میں ماضی میں آرٹیکل 58 کے تحت جو ختم کیا گیا ہے, یہاں حکومتیں ختم ہوتی ہے کہ ٹینور ختم ہو جائے. تو ان چیزوں سے نہیں ہوتی. میں سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو, اور یہ جلسے بھی انہوں نے کیے مجبوری میں. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں عمر ایوب صاحب کو لٹرلی کارکنوں نے گالیاں دیے اور ان کو دھکے دیے کہ اگر تم نے خان کو نہیں رہا کرائے تو ہم تمہیں روڈ پہ گھسیٹیں گے. وہ ویڈیو تو پورے پاکستان نے دیکھ لیا. تو یہ کارکنوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تاکہ کارکن. مندو خیل صاحب, اس میں بھی گروپنگ ہے. آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا, یہ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر گروپنگ ہے. کچھ لوگ اس کے حمایتی ہیں کہ جلسے ہونے چاہیے, کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا. میں اس پر مزید رائے لوں گا. ہمارے ساتھ نظامی صاحب بھی ہیں. نظامی صاحب, یہ کہیے گا آپ کے خیال سے تحریک انصاف جو جلسے کر رہی ہے, اس سے ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا وہ ہدف ان کا ہے؟ کیا اس سے ان کو لگتا ہے کہ جلسے کرنے سے جو بانی پی ٹی ایم کو جیل سے باہر نکال لیں گے, یا صرف ایک پریشر بلڈنگ ہے یا فیس سیونگ ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ حکومت کا پہلا سال ہے اور پہلے سال میں کسی بھی حکومت کی تبدیلی خاصی مشکل ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی
इमरान खान दौर में एक धरना इस्लामाबाद लेके आए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। तो इन चीजों को सामने रखें तो ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुन को एक्टिव रखना चाहती है। कारकुन के दिल में जो जज्बात मौजूद हैं उनको बरूए कार लाने के लिए ये उसका एक तरीका है कि उनको इंगेज किया जाए, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में मसरूफ रखा जाए। और तीसरी बात ये है कि चूंकि क़यादत और कारकुनों के जज्बात में और एहसास में खासा फर्क है, तो उसको भी थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, क्योंकि कारकुन और क़यादत के अंदर अगर ज्यादा फर्क हो जाएगा तो फिर उससे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। तो इस तरह सोशल मीडिया के साथ साथ प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जब इस तरह की चीजें, इस तरह की एहतजाजी तहरीकें प्लान की जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका मकसद ये होता है कि जी को बहुत बड़े मकासद हासिल किए जाएं। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा। मैं मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते उनसे बात करते हैं। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कहिएगा कि पहले तो कहा गया था कि अगर तहरीक इंसाफ का जलसा होगा तो जो 9 मई के इश्तिहारी हैं, जो मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पहले तो ये वाज़ेह कीजिएगा कि आज कोई गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं जो लोग मफरूर थे? जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि कहा गया था कि आज जलसे में जो लोग शरीक होंगे उसमें से जो 9 मई के मफरूर लोग हैं, जो मुल्जिमान हैं, जिन पर इल्ज़ाम आयद है, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। तो क्या आज कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? देखिए, बात ये है कि अभी तो जाहिर है वो जलसा डिस्पर्स हुआ है, तो यकीनी तौर पर जाहिर है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो मौके पे हैं, और अगर जो भी मफरूर लोग हैं वो जो सामने आएंगे या जिनका पता चलेगा उनके खिलाफ लाजमी कानून के मुताबिक एक्शन होगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। जो लोग खास तौर पर जो 9 मई का वाकया है वो एक पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सान्या है, और यही वजह है कि जो आप देखते हैं कि जब ये प्रोपोगंडा इस किस्म का करते हैं कि हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हमारा ये इस्तेकाक बनता है, तो हमेशा इन्होंने यही काम किया है कि पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इन्होंने हमेशा, आपको पता है कि शारंगेजी की है, तोड़ फोड़ की है। आज भी अभी मीडिया पे मुझे थोड़ा सा मैंने देखा, जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने आज भी कोई मतलब है कि इसी तरह से वो किया है, कोई सीन क्रिएट जिसकी वजह से मतलब है कि कोई गन शन का शो ऑफ किया है, कोई बदतमीजी की है, साथ गुत्थम गुत्था भी हुए हैं कुछ लोग उनके। तो आपने देखा था जिस दिन इनका पिछला जलसा था उसमें इन लोगों की जुबान क्या थी, गुफ्तगू क्या था, तरीकाकार क्या था। लेकिन अली गौर साहब, अगर हम आज की, मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा सर, अगर हम आज की बात कर लें, आज जो जलसा था उस पर अब से कुछ देर कबल हमने मलिक अहमद खान का भी मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा है कि रस्ते आपने सारे बंद किए हुए थे, वज़ीर आला KP नहीं पहुँच पाए, बहुत सारे और भी लीडरान हैं वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए, बहुत हर्डल्स थी, लोगों को गुमराह किया गया, इस तरह के मामला थे। तो क्या वाकई में लोगों को नहीं पहुँचने दिया गया, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, रास्ते बंद थे? ज़रा क्लियर कीजिएगा। नहीं, पहली बात तो ये है कि कोई रास्ता बंद नहीं था, बल्कि मैं जिस वक्त ये लोग इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर जा रहे थे तो मैं मोटरवे पे खुद था और मैं इस्लामाबाद आ रहा था। तो मैंने खुद देखा कि KPK से इनका कोई तकरीबन को 50-60 गाड़ियां थी, और उनमें से ज्यादातर तो सरकारी थी जो कि हमारे पास से गुजरी हैं जब इनके वो चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं उधर से मोटरवे से। और उसके बाद जाहिर है जब आप किसी बड़े शहर में एंटर होते हैं तो रूटीन में भी रोड पे रश होता है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर जलसा हो तो वहाँ पर तो रश हो जाता है। अगर इन्होंने किसी जलसे में किसी बंदे ने पहुँचना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर टाइम से निकले, और जाहिर है कि जब ट्रैफिक रुक जाती है, 200 गाड़ी किसी रोड पर आ जाए, 400 गाड़ी आ जाए, तो जाहिर है ट्रैफिक तो स्लो हो जाती है, ये जैम हो जाती है। तो उस वजह से, और मेरा ख्याल है ये इंटेंशनली पहुंचना भी नहीं चाह रहे थे, इनको खुद पता था कि इनके खिलाफ अगर राइट। आपका अली गौर साहब ये पॉइंट तो बड़ा हम आ गया कि वो इंटेंशनली नहीं पहुंचना चाह रहे थे। इससे पहले कादर मंदोखेल साहब ने भी बात की कि डील के तहत वो वहां पर नहीं आए, 12 बजे निकल रहे हैं, उनको जल्दी निकलना चाहिए था। ये कहिएगा कि जो मनाजिर आज हमारे सामने आए जिसमें कुछ कंटेनर्स के जो ड्राइवर्स थे उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन से रोका गया, हमारे कंटेनर्स यहाँ पर रोक दिए गए हैं, टायरों से हवा निकाल दी गई है, अंदर बजरी भरी है, हमारे टायर ख़राब हो रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो इतने कंटेनर्स क्यों रोके हैं और हमें क्यों यहाँ पर इस तरह खड़ा
کھڑا کیا گیا ہے, تو اس کی ذرا وضاحت کریں, کیا یہ درست عمل تھا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی شہر کو شر پسندوں کے شر سے بچانا ہو تو اس کے حفاظتی اقدامات تو کیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں رکاوٹیں, وہ ایکچولی رکاوٹیں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں انہوں نے جب ایک جلسہ جس کی کہ انہوں نے اجازت سپریم کورٹ سے لی تھی, وہاں پر بھی یہ شرنگیزی سے باز نہیں آئے تھے. انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگائی, ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے تھے, انہوں نے سارے حربے استعمال کیے. 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں, وہ بھی انہوں نے پرامن پروٹیسٹ تھا, اس کے بعد پورے پاکستان میں انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرامن عوام ہے ان کو ان لوگوں کے ان شر پسندوں کے شر سے بچانے کے لیے بالکل میں تو کہوں گا کہ ہر طرح کے حفاظتی اقدامات ضرور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹو کویسچنز علی گوہر صاحب, یہ کہیے گا کہ مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو NOC کی وائلیشن ہو چکی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 بجے کے بعد بھی جلسہ جاری رہا, تو اس پر کیا گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بالکل, اگر تو جو NOC کی جو بھی مطلب ہے کہ شکیں تھیں جن کے اوپر عمل نہیں کیا گیا, ان کے اوپر تو بالکل مقدمات بھی بنیں گے, اور اس کے اوپر جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اور جہاں تک آپ مینار پاکستان کا کہہ رہے ہیں, آپ خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے واقعات لاہور سے ہی شروع ہوئے تھے, اور زیادہ تر ٹارگٹ لاہور کی تنصیبات کو کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے مینار پاکستان تو ایک ایسی جگہ ہے جو کہ تقریباً ہارٹ آف دا سٹی ہے, تو اس میں اگر یہ شر پسند گھستے تو پھر آگے شہر میں پھیل کے بھی نقصان کر سکتے تھے, اور آگے دیگر تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے کہ جہاں آپ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہاں پر شہریوں کو اور تنصیبات کو ان کی شر پسندی سے بچانا بھی تو حکومت کا کام ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ماضی میں بھی بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب میاں صاحب پاکستان آئے تو انہوں نے وہیں سے اپنی دوبارہ سے سیاست کا بھی آغاز کیا ایک طرح سے, تو آپ کے خیال سے یہ ٹھیک تھا کہ ان کو الاؤ نہ کرنا, کہ آپ نہ کریں جلسہ یہاں پر؟ نہیں, دیکھیں PDM کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے, کتنے جلسے ہوئے پورے پاکستان کے ہر شہر میں, بڑی بڑی ریلیاں ہوئی, لیکن کہیں پر کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کہیں پر کوئی پتھراؤ نہیں ہوا, کہیں سرکاری تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہوا. تو دیکھیں اگر ان لوگوں کو آپ اتنا فری ہینڈ دیتے ہیں تو اس کا پہلے آپ تجربہ کر چکے ہیں, لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو اب ان کے رحم و کرم پر تو پاکستان کے شہریوں کو اور تنصیبات کو نہیں چھوڑا جا سکتا, کچھ نہ کچھ تو آپ کو حفاظتی. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کویسچن کا جواب دے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف مزید جلسے کرنے کا پلان کر چکی ہے, اور وہ جلسے کہہ رہے ہیں ہم مزید بھی کریں گے. یہ کہیے گا کہ کیا اسی طرح سے آپ NOCs کے پروسیس کو چلائیں گے, 3 گھنٹے آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور معافیاں مانگیں گے جلسے کے اندر, کوئی نعرہ نہیں ہوگا, بہت جو ایک اسٹرکٹ قسم کا NOC تھا ویسے ہی فالو ہوگا؟ دیکھیں بالکل, یہ تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات ہیں نا, کہ جو وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جن میز کو لینا ہے, ظاہر ہے کہ مطلب جس سے دیگر چیزیں اور وہ معاملات محفوظ رہیں اور شر پسندی سے معاملات بچے رہیں, تو اس کے لیے تو ضروری ہے. اور ظاہر ہے کوئی رولز ہوں گے, کوئی قانون ضابطہ ہوگا, تو اس کے تحت ہی جلسے ہوں گے نا. تو جلسے تو یہ کر رہے ہیں, لاہور میں انہوں نے کہا تو ان کو اجازت دی گئی ہے, اجازت دی گئی تو جلسہ کیا. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے ترلے لیے اور کس طرح سے انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا, اور پھر کس طرح یہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئے, کس طرح انہوں نے ریاست کے خلاف جو زبان استعمال کی, جو حکومت کے خلاف رہے. یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا, ایک موصوف تھے وہ خواجہ آصف صاحب کو گالیاں ہی دیے جا رہے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. تو یہ کون سا مطلب ہے کہ اخلاقی طریقہ ہے یا قانونی طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے لوگوں کو گالیاں دینے. ٹھیک ہے گوہر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بہت ہی اہم آپ نے معاملہ جس پر بات کی ہے کہ جو ڈنڈا بردار میں آج دکھائی دیے, بہت سارے مناظر ہمارے سامنے, ڈنڈا بردار فورس ہمیں نظر آئی, پھر حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا. کیا یہ چیز ٹھیک تھی؟ اگر اس طرح سے کلیش ہو جاتا, صوبے پوری طاقت کے ساتھ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کا استعمال کرتے, تو صورتحال کیا بنتی؟ یقینی طور پر صورتحال خاصی گھمبیر ہو جاتی. مزید گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डंडा बरदार जो फोर्स हमें आज मनाजिर नज़र आए, वज़ीर आला KP के आसपास के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हमें दिखाई दिए कि वहाँ पर कुछ रेस्क्यू की गाड़ियाँ साथ लेकर जा रहे हैं, क्रेन साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसकी नौबत खैर पेश नहीं आई। लेकिन ये एक अहम नुक्ता है कि अगर डंडा बरदार फोर्स आएगी और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर सूरत हाल क्लैश की फिर एक बार बन सकती है, जिसका खुमियाजा आज भी तहरीक इंसाफ भुगत रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अब बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर चुके थे माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, ये कहिएगा कि तहरीक इंसाफ पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात से घिरी है, शिकार है, क्योंकि डंडा बरदार फोर्स उनके पास होती है हमेशा और वो पहले भी हम देख चुके हैं मनाजिर में खासे वायलेंट हो जाते हैं। तो अगर ये क्लैश आज फिर हमें दिखाई देता, मार कुटाई के मनाजिर हमें नज़र आते और फिर एक बार पर्चे काटे जाते, गिरफ्तारियां होती, तो फिर कहा जाता है कि जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो क्या इस तरह से सूबे की मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए? इससे तो मामला ख़राब हो गया अगर सूबे पे आप चढ़ाएंगे। जी, उसकी वजह ये कि चूंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सेम पेज पे नहीं है और दो मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस वजह से ये सारे मामलात हमें देखने को नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए दो तरह से वर्किंग करनी होगी। एक तो उन्हें अपने जलसे जुलूस या रैलियों के जरिए एक अवामी एहतजाज सामने लाना होगा, जिससे वो ये तासुर दे सकें कि अवाम उनके साथ हैं या हुकूमत से नाखुश हैं। और दूसरी जानिब उन्हें इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर और दूसरे इदारों के साथ भी बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना होगा। महज जलाओ घिराव से या जलसे जुलूसों से इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना खासा मुश्किल होगा। बुनियादी तौर पे उसको ट्रांसलेट करना होता है। हमने PDM के दौर में भी देखा कि जलसे जुलूस हुए, तकारीर भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेट किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया और फिर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो एक अच्छी अपोजिशन करे, अपना भरपूर किरदार अदा करे, तो उसे पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी दो तरह की स्ट्रेटजीज बना के चलना होगा। लेकिन अगर इस तरह के विजुअल्स होंगे या ये तासुर दिया जाएगा कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो इस तरह के मामलात को सपोर्ट कर रही है और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तहरीक इंसाफ को अगर वो चाहती है कि अपने मुश्किलात में वो कमी लाए, तो उन्हें अपनी हिकमत अमली को असर नौ देखना होगा और इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करना होगा, ताकि अवाम के अंदर भी उसका एक इम्पैक्ट हो और हुकूमत से भी वो कुछ ले सकें। ठीक है, उनको अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को रिवाइज़ करना होगा। कादर मंदोखिल साहब, जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, निज़ामी साहब भी बात कर रहे हैं कि कुछ बैड कोऑर्डिनेशन है, कुछ शायद पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स हैं जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आप एज आ पॉलिटिकल वर्कर, एज आ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ कुछ धड़ों में बढ़ चुकी है? क्योंकि जो असल क़यादत है वो जेल में है और किसी को समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। प्रॉब्लम कहाँ पर नज़र आ रही है आपको? देखिए, पहले तो दड़ाब ये देख ले कि शेर अफजल मरवत साहब के भाई को जो माओन कुर्सी थे वज़ीर आला को उनको बरतरफ किया, और उसकी मेन वजह ये थी शेर अफजल के साथ जो उनका टसल था, क्योंकि उमर अयूब साहब के ससुर सैफुल्लाह मरवत जो ना वो उनको हराया, मरवत ने वहां से पढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जाके वो शंदाना गुलजार साहबा और वो यार अफरीदी साहब वो एक साइड पे हो गए। उसके बाद उन्होंने जब वो बात की, उनका साइड लिया, तो जबकि जुनैद अकबर साहब तर्जमान थे वज़ीर आला के कौमी असम्बली में, उनको उन्होंने ओहदे से हटाया। जब उसकी हिमायत की थी आतिफ खान साहब ने, तो उसको हटा दिया है। और फिर जब उसकी हिमायत की थी, फिर वो एक शकील खान काबीना के अंदर जो है खड़े हो गए, फिर एक मुशीर जो है ना बरतरफ कर दिया है। तो ये सारी चीजें क्या जो हमारे गवर्नर बता रहे हैं कि एतमाद खो चुका है पुख्तनख्वा असम्बली में गंडापुर साहब, तो वो इन चीजें कि ये पार्टी के अंदर आप मुझे पाकिस्तान की तारीख का एक भी असम्बली इस तरह बताया कि खुद वजीर अपने वजीर आला के खिलाफ करप्शन के लिए खड़े हो जाए और वजीर आला असम्बली का इजलास बुलाने से कासिर रहे क्योंकि वहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये तो मैं आपको एक सूबे का बता रहा हूँ। फिर इसी तरह पंजाब के अंदर वहाँ जो हमाद है उसका अलग ग्रुप है, फिर वहाँ लतीफ़ कोसा अलग को खड़ा हुआ है वो सदारत के लिए। फिर उसके बाद अगर आप ये जो वचर साहब है इनको देख लीजिए, अलग ग्रुप है।
پھر اس کے بعد اگر آپ قادر منتخب صاحب آپ نے بالکل جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ڈیفینیٹلی سے واضح ہوتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بہت ہی اہمیت اختیار کرنے والا ہے. تحریک انصاف کیوں گروپس میں بڑھ چکی ہے, پرابلم کہاں پہ ہے, اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی اگر مزید آگے جلسے کرنے ہیں, عوام کو متحرک کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں کے اندر مزید جو جلسے کرنے جا رہی ہے وہ متاثر کن ہو پائیں گے یا پھر مزید معاملات گھمبیر ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.